ویلکم بیک آفٹر دی بریک. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کچھ نئی خبریں. بالکل. تو بتاتے ہیں پہلی خبر. احمد کیا کہتے ہیں, آپ شیئر کریں میں گے؟ شیئر کرتا ہوں. اچھا, ہم سب جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کافی مقبولیت حاصل کر چکی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک کے ذریعے بہت کچھ ارن کیا اور بالکل. ابھی بھی کر رہے ہیں. مطلب ایک بڑا پازیٹیو سائن ملا اس ایپلیکیشن کے آنے کے بعد. لوگوں کو جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے, جن میں ٹیلنٹ کی بھرمار تھی, ان کو ایک پلیٹ فارم ملا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس سسٹم میں, چاہے وہ پاکستان ہو, بھارت ہو یا کہیں بھی پوری دنیا میں, آپ کو اسکرین نہیں ملتی. بالکل. ٹیلنٹ کی قدر تو ہے لیکن اسکرین نہیں ملتی. تو ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس نے اسکرین دی لوگوں کو اور لوگ اپنے ٹیلنٹ کو لے کے آگے بڑھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک کافی عرصہ متنازع بھی رہ چکا ہے, بلکہ ابھی بھی ہے, کیونکہ اس پر کچھ ایسی ویڈیوز, کچھ اس طرح کی حرکات کی گئیں جو کہ غیر اخلاقی تھیں, جس کو یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا تھا کسی صورت بھی. تو پاکستان میں کافی دفعہ آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک بین ہوئی غیر اخلاقی ویڈیوز کی وجہ سے. لیکن بہت پھر کرٹیسزم کا سامنا کیا ٹک ٹاک نے. اس میں کچھ اپلیکیشن والوں کی بھی غلطیاں تھیں, ٹک ٹاک کی انتظامیہ کی, کہ ان کو کنٹینٹ بنانے والوں کی بھی غلطی تھی. پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تھا ٹک ٹاک والوں کو, کہ کس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے, کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ پوسٹ کرنے کے قابل ہے اور کس کو حذف کیا جائے. تو اس کے اوپر ایک بڑی اچھی پالیسی بنائی پھر ٹک ٹاک نے. وہاں پہ انہوں نے کچھ اس کو مطلب کیٹیگرائز کیا کہ کون سی ویڈیوز اڈلٹ کے لیے ہیں, کون سی بچوں کے لیے ہیں, کون سی اوور ایج کے لوگوں کے لیے ہیں جن کی ایج زیادہ ہے. تو اسی سلسلے سے یہ ایک ریسرچ ہے کہ کتنی ایسی ویڈیوز ہیں جن کو ٹک ٹاک نے کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر ابھی تک حذف کیا ہے مختلف کنٹریز کے اندر. وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ وارننگ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں تو اس وقت اس کی کمیونٹی گائیڈ لائنز اور پرائیویسی کے جو آپشنز ہیں وہ بہت زیادہ سخت کر دیے گئے ہیں. اس لیے آپ اپنا کوئی پروڈکٹیو کانٹینٹ کریٹ کریں, نہ کہ دیکھی دکھائے پہ چلتے رہیں. ٹک ٹاک نے اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز انفورسمنٹ رپورٹ جاری کی ہے, جس میں 2021 کی تیسری سہ ماہی کے دوران کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے والے مواد اور اکاؤنٹس کی تفصیلات دی گئی ہیں. 2021 کے اینڈ پہ جو ان لوگوں نے ختم کیا تھا مواد, اس سب کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں. رپورٹ میں سخت کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر حذف کیے گئے مواد کے بارے میں بھی تفصیلات فراہم کی گئیں, جس سے پلیٹ فارم کی کمیونٹی, پالیسی سازوں اور این جی اوز کے سامنے جواب دہی کا بھی اظہار ہوتا ہے. کہ ٹک ٹاک نے ریسرچ شیئر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مختلف این جی اوز یا ڈیفرنٹ جو کمیونٹی پلیٹ فارمز ہیں وہ اگر ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو یہ غلط ہے. ہم نے 2021 کی آخری سہ ماہی میں جو ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں ہم نے کانٹینٹ حذف کیا ہے, اس کے مطابق ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ ورلڈ وائڈ پھیل چکی ہے اپلیکیشن اور کانٹینٹ, اس کے مطلب یوزرز بہت زیادہ ہیں, اس لیے یہ آہستہ آہستہ ہی کنٹرول کیا جائے گا. کمیونٹی کے تحفظ اور پلیٹ فارم کی دیانتداری برقرار رکھنے کی غرض سے دنیا بھر میں 1 جولائی 2021 سے 30 سپٹمبر تک 91,44,502 ویڈیوز جو ہیں حذف کی گئی ہیں, اور جو اپلوڈ کی گئی تمام ویڈیوز کا 1.0% ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی مقدار میں ویڈیوز جو ہیں اپلوڈ ہوتی ہیں کہ جن کی اتنے زیادہ کرنے کے باوجود بھی صرف 1% بنتا ہے. ٹک ٹاک کے مطابق تقریباً 95% ویڈیوز کو رپورٹ کیے جانے سے قبل حذف کیا گیا. جبکہ 88% ویڈیوز کو دیکھے جانے سے قبل اور 93% ویڈیوز کو پوسٹ کیے جانے کے 24 گھنٹوں کے اندر حذف کیا گیا. اس رپورٹ سے یہ چلتا ہے کہ ٹک ٹاک بتا رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو گائیڈ لائنز ہیں یا جو ہماری مانیٹرنگ ٹیم ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اس میں کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو ہمیں اپنے طور پہ لگی کہ غیر اخلاقی ہیں, ان کو پوسٹ نہیں کرنا چاہیے, تو کسی کی رپورٹ کرنے سے قبل ہی اس کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا. بات وہی آتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہو تو آپ کے اندر ایک سینسر ہونا چاہیے. آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہو اگر وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے تو اسے رپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک بات ہے کہ جو بھی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں اس پر بظاہر ہم زبان سے کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم اسے رپورٹ کریں, بلاک کریں تو وہ جلد از جلد ختم ہو سکتا ہے. لیکن ہم صرف اور صرف زبان سے کرٹیسزم کرتے ہیں اور دیکھنے میں اور لائکس کے معاملے میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں بجائے ہم اس کو کرٹیسائز کرنے کے. اچھا, سال 2021 کی تیسری سہ ماہی کے دوران حذف کی گئی ویڈیوز کے اعتبار سے پاکستان چوتھے نمبر پر رہا, جہاں کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے والی کل 60,19,754 ویڈیوز کو
ختم کیا گیا ہے. یہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی جن ویڈیوز کو ان کو حذف کیا گیا. اس کے علاوہ 73.9% ویڈیوز ہراسمنٹ پھیلانے اور دھمکی آمیز مواد کے باعث حذف کی گئی، جبکہ 72.4 ویڈیوز نفرت آمیز ویڈیوز کسی کی جانب سے رپورٹ کیے جانے سے قبل ہی اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹک ٹاک انتظامیہ نے حذف کر دی تھی. ٹک ٹاک کا کہنا ہے کہ پلیٹ فارم کی سلامتی، دستیابی اور قابل اعتبار ہونے کے تحفظ کی کرنے کی غرض سے ٹک ٹاک اپنی پالیسی کو وسعت دے رہا ہے، جس میں پلیٹ فارم کے علاوہ ٹک ٹاک کے مواد، اکاؤنٹس، سسٹمز اور ڈیٹا تک بلا اجازت رسائی پر پابندی ہوگی. تو خیر یہ کافی ایک اچھا مطلب پازیٹیو سائن ہے ٹک ٹاک والوں کا کہ جو ایسی ان لوگوں کو چیزیں لگی ہیں کہ جو نہیں چلنے کے قابل تھی، مطلب نہیں ہونی چاہیے، اسے اس کو ختم کیا جائے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے ٹیکنالوجی کے میدان سے. یہ جی ایک بہت ہی اچھی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور ساتھ میں یہ چیز شو بھی کرتی ہے کہ آئندہ آپ لوگ بھی محتاط ہو کے ویڈیوز کو کریٹ کیجئے گا. اسی کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلی خبر ہمارے پاس کون سی ہے آج. جی ہاں جی، اگلی خبر آپ سب کو بتاتے جا رہے ہیں. روزانہ ہم ٹیکنالوجی کی دنیا سے جو بھی خبر آپ سب سے شیئر کرتے ہیں اس میں واٹس ایپ کا کوئی نیا فیچر لازمی ہوتا ہے. بالکل، کافی ترقی کر رہا ہے ایک کے بعد ایک نئے فیچرز متعارف کروا رہا ہے، اور کچھ فیچر زیادہ تر جو ہم نے ڈسکس کیے وہ ابھی صرف اور صرف آزمائشی مراحل میں ہیں. تو ایسا ہی ایک اور فیچر آپ سب سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو ابھی تو آزمائشی مراحل میں ہے لیکن بہت جلد ہمیں واٹس ایپ پر یوز کرنے کو ملے گا. واٹس ایپ کی جانب سے مسلسل نئے فیچرز متعارف کرائے جاتے رہے ہیں تاکہ صارفین کو بہتر تجربہ ملے. اچھا، اب واٹس ایپ میں ایک نئے فیچر کی آزمائش شروع کی گئی ہے جو چیٹس کے ویور کو، مطلب جو چیٹس کے ویورز ہیں، ویو ہے، اس کے ساتھ ساتھ فیس بک جیسی کور فوٹو کا اضافہ بھی کرے گا. بنیادی طور پر یہ فیچر واٹس ایپ بزنس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر عام اکاؤنٹس کے لیے دستیاب نہیں ہوگا. جو لوگ بزنس واٹس ایپ یوز کرتے ہیں ان کے لیے یہ کیا جائے گا. بزنس اور واٹس ایپ ایک وہ ایپ ہے جس پر عام طور پر آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں یا آپ اپنا آفیشیل نمبر رجسٹر کرتے ہیں، تو اس واٹس ایپ کے لیے یہ ایک فیچر تیار کیا جا رہا ہے. اس فیچر کے لیے بزنس اکاؤنٹس کے لیے ایک نیا کیمرہ بٹن متعارف کرایا جائے گا تاکہ وہ نئی تصویر کھینچ کر یا پہلے سے محفوظ تصویر کو کور فوٹو کے طور پر استعمال کر سکیں. ایسا کرنے سے جب لوگ اس بزنس پروفائل پر جائیں گے تو کور فوٹو دیکھ سکیں گے. یعنی آپ کا جو بھی بزنس ہے آپ اس کی مطلب اس کا ہائی لائٹ کرنے کے لیے، کلوتھس کا بزنس ہے تو آپ کلوتھس کی پکچرز لگا سکتے ہیں، کوئی فروٹس کا بزنس ہے تو آپ فروٹس کی پکچر لگا سکتے ہیں. یہ فیچر ابھی آزمائشی مراحل میں ہے جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا. ابھی تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کب تک آئے گا، لیکن جلد کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد لوگوں کو بزنس واٹس ایپ یوز کرنے والوں کو انٹروڈیوس کروا دیا جائے. تو یہی تھی آج کی ہماری واٹس ایپ کی خبر جو ٹیکنالوجی کے میدان سے ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کی. واٹس ایپ گاہے بگاہے ایک کے بعد ایک ایسی نئی جدت لے کے آ رہا ہے، ہاں متعارف کروا رہا ہے. ایک ایسی نئی جدت آ رہی ہے جس کے بعد ہم واٹس ایپ یوز کرنا زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں. جتنے بھی کانشیس لوگ ہیں وہ مزید ایزی ہو جاتے ہیں اور زیادہ ٹرسٹ کرنے لگے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے واٹس ایپ کی طرف سے. مزید ایسی چیزیں ہونی چاہیے. فی الحال چلتے ہیں بریک کی طرف اور دوبارہ اگلے سیگمنٹ میں ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.